برطانیہ کے پارلیمانی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کی کامیابی 650 کے ایوان میں 365 نشستیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ لیبر پارٹی 203 نشستیں جیت سکی۔ پاکستانی نژاد 15 امیدوار بھی کامیاب۔ بورس جانسن کا بریگزٹ 31 جنوری کو ہی مکمل کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف 8 قراردادیں منظور کر لی۔ امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی۔ کانگریس کی ہاؤس جوڈیشری کمیٹی نے الزامات کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ ایوان نمائندگان میں مواخذے کے لیے ووٹنگ آئندہ ہفتے متوقع۔ ڈیموکریٹس اکثریت والے ایوان میں مواخذے کی منظوری کا واضح امکان۔ معاملہ بعد میں سینٹ میں جائے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کے خاتمے کی جانب پہلا قدم۔ دونوں ممالک کی تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کا اعلان۔ امریکی صدر کہتے ہیں چین نے زرعی توانائی اور صنعتی مصنوعات اور مزید بہت کچھ خریدنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ چین کے سینئر سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چینی حکومت نے بھی امریکی مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان آج سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ قیادت کے درمیان قریبی رابطوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ادھر وزیراعظم عمران خان اور کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عمران خان نے جسٹن ٹروڈو کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آصف علی زرداری کا اسلام آباد سے کراچی پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور سندھ کابینہ کے ارکان موجود تھے۔ کراچی کے ہوائی اڈے پر بدنظمی بھی ہوئی۔ بڑی تعداد میں جیالے بھی لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ سابق صدر طبی بنیاد پر ضمانت منظور ہونے کے بعد سب جیل پیمز اسپتال سے رہا ہوئے تھے۔ اپوزیشن بابر یعقوب کی مخالف، حکومت کا ان کے نام پر اصرار۔ ادھر رہبر کمیٹی اجلاس میں الیکشن کمیشن میں تقرریوں اور آرمی چیف کی مدت پر بھی مشاورت۔ اکرم درانی اور احسن اقبال نے کہا کوشش ہے معاملہ پارلیمنٹ ہی حل کرے۔ فضل الرحمان بولے ان ہاؤس تبدیلی نہیں، الیکشن چاہتے ہیں، جائز پارلیمنٹ کو ہی قانون سازی کرنی چاہیے۔ دو بکھلا کے ناموں کی فہرست 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ عبد الرحمان، اسد، ندیم، نمرہ بٹ اور دیگر شامل۔ ادھر وزیراعظم کے بھانجے کی ابھی تک گرفتاری نہ ہو سکی۔ 2 کروڑ 78 لاکھ 750 روپے کی اشیاء غائب اور خراب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت نے پی آئی سی میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کر دیا۔ ملک کے کئی میدانی علاقوں میں دھند۔ خانیوال ملتان موٹر وے کو شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال میں شدید دھند ہے۔ ملتان، بستی ملوک، لودھراں اور بہاولپور میں بھی دھند کے باعث حد نگاہ کم ہو گئی۔ چکری کے بلسکا چکوال تک دھند کے باعث حد نگاہ 50 میٹرز رہ گئی۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نیو مری، بھوربن، ایوبیا اور کشمیر پوائنٹ پر سیاح برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ادھر گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ مختلف سڑکیں بند۔ ٹریفک بحال کرنے کے لیے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اقدامات۔ بھاری مشینری کے ذریعے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے آپریشن۔ راولپنڈی میں جاری پاک سری لنکا ٹیسٹ کا آج چوتھا روز۔ سری لنکا کی ٹیم 282 رن سے اپنی پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ تیسرے روز کم روشنی کے باعث صرف 5.2 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہو سکا تھا۔ اور ممتاز شاعر جان ایلیا کے مداح آج ان کی 88ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ جان ایلیا اپنے منفرد انداز، بے ساختہ لہجے اور رومانوی غزلوں کی وجہ سے آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔
تو دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وکلا اور ڈاکٹرز کی اہمیت معاشرے میں اپنی اپنی ہے. مجھے لاہور واقعے کا صدمہ ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی تھی تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. ہماری کوشش ہے معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو. کسی بھی قسم کی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت ہے ورنہ عام طبقہ متاثر ہوگا. ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دونوں بڑے اہم طبقے ہیں. وکیلوں کی اپنی اہمیت ہے, ڈاکٹروں کی اپنی اہمیت ہے. دونوں کے بغیر معاشرہ آگے چل نہیں سکتا. جو لاہور کا واقعہ ہے, میں تو ملک سے باہر تھا, میں نے آ کے سنا ہے اور پڑھا ہے اخبارات میں. سچی بات ہے, ہر پاکستانی کو اس کا صدمہ ہے. اگر کہیں غلط فہمی ہو بھی گئی تھی اور کسی نے تجاوز کیا تھا تو اس کا قانونی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہماری خواہش ہے کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو. اس قسم کی رسا کشی سے سفر کون کر رہا ہے, متاثر کون ہو رہا ہے؟ عام شہری. اگر وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو سائل متاثر ہوگا. اگر ڈاکٹر ہڑتال پہ ہوں گے مریض متاثر ہوں گے. اور وہاں پسے گا کون؟ عام شہری. پسے گا کون؟ عام پاکستانی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایک مناسب حل نکلنا چاہیے. ناظرین, پی آئی سی کے واقعے پر اب تک کیا تحقیقات کی گئی ہیں؟ واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آج رات تک پی آئی سی فنکشنل ہو جائے گا. نمائندہ 92 نیوز شاہد چودھری اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی شاہد. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اور بات کریں گے کہ پی آئی سی کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح واقعہ ہوا, اس کے اندر جو قصوروار ہیں اصل وہ کون ہیں, کیا وکلا ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا اس کی ذمہ داری جو ہے کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اب تک جو ہے امن و امان کی کمیٹی کے حوالے سے میٹنگ بھی چیئر کی ہے. اب تک کیا فیصلے ہوئے ہیں اور آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے؟ سر بتائیے گا ابھی تک کیا فیصلے کیے گئے ہیں اور آئندہ کا کیا لاہ عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈیسیژن لیتے ہیں. تو آج کل میں نے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ جتنے جو کمپنسیٹ کرنے ہوں گے جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جن گاڑیوں کو اور جن املاک کا نقصان ہوا ہے تو ان کو ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو الحمدللہ اس وقت تک ہم تمام کمپنسیشن دے چکے ہیں. دوسری بات تھی کہ پی آئی سی کو رینوویٹ کرنا ہے اور اس کو فنکشنل کرنا ہے. اس کی 100% رینوویشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ آج رات تک پی آئی سی فنکشنل ہو جائے گا. ایک اور جو مطالبہ ہے ڈاکٹرز کی طرف سے, ہیلتھ پروفیشنل سیکیورٹی جو ایکٹ ہے ان کا ڈاکٹرز کا, لا ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی ہیں کہ نیکسٹ کیبنٹ کے میٹنگ میں اس کو پٹ کریں گے. انشاءاللہ ان کو بھی پروسیس کریں گے. اچھا سردار صاحب, یہ فرمائے گا آپ بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ کارکردگی اچھی نہیں, جبکہ آپ نے بل بھی منظور کیے. تو اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جی اس میں پوری ہماری ایفرٹ ہے اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ اس کے اوپر ہیں اور جو ہمارے منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیلی کی بیسس پہ اس کو ریویو کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو میرے خیال میں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. جی آپ نے یہاں پر سنا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو چکی ہیں اور مزید اچھی خبریں جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. اور اسی حوالے سے پی آئی سی کے واقعے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے. جی ملبہ اٹھا کے اپنی لیڈرشپ پہ ڈال دیتی ہے. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس سے پھر اپنی جو بی ٹیم کی کرپشن ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے. کیونکہ یہ تو چھوٹے میاں بڑے میاں تو ہیں نہیں, چھوٹے میاں بھی ہیں, سبحان اللہ ہے. کیونکہ جتنی بی ٹیم بھی ہے ان کے بھی بہت کارنامے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ ان کے کارنامے پکڑے جا رہے ہیں. اب ایک صاحب جو وہاں ساتھ آج کھڑے تھے, اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے کہ اگر ادارے آزاد ہو گئے ہیں اور آزادی سے کام کر رہے ہیں تو جس پیٹرول پمپ کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے آپ نے بنایا ہوا تھا وہ آپ سے واگزار کرا لیا گیا اور اب آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ 20 سال سرکاری زمین کے اوپر آپ نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اس کا کرایہ دیں سرکار کو. یا دیگر 129 ارب روپے مالیت کی سرکاری زمین واگزار کرائی ہے صرف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے پچھلے 1 سال میں. اس زمین کے اوپر آپ یا میں تو نہیں قبضہ کر سکتے تھے. کوئی صاحب حیثیت یا کوئی اقتدار میں رہنے والا, وہی جو 35 سال سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہی قبضے تھے, سرکار کی زمین تھی. تو
اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا سارا قصوروار شہزاد اکبر کو نہ بنائیں.